بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہوں گی۔ الحمدللہ اب ہم شوال کے آخری جمعۃ المبارک کی طرف بڑھ گئے ہیں۔ آج شب جمعہ ہے، یعنی کہ رات کو 23 شوال مبارک شروع ہو جائے گا۔ تو آج آپ کے ساتھ میں ایک مختصر وظیفہ شیئر کر رہی ہوں جو آج رات یعنی شب جمعہ کو کرنا ہے، اور اگر آج شب جمعہ کو نہ بھی کر سکیں تو کوئی بات نہیں، جمعے کے دن کسی بھی وقت مکروہ وقت کے علاوہ کسی بھی وقت آپ مغرب سے پہلے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ وظیفہ ویسے بھی کیا جا سکتا ہے کہ جمعے کی رات جب ہو اور جمعے کا دن ہو۔ یہ وظیفہ اسم اعظم کا وظیفہ ہے جو کہ آپ نے صرف 313 مرتبہ اس کی ورد کرنا ہے، اور یہ اسم اعظم جو کتابوں میں مستند اسم اعظم تلاش کر کے لکھے گئے ہیں اس میں سے ایک اسم اعظم ہے۔ اور اس اسم اعظم کو پڑھنے کے لیے اگر شوال کے جمعے کی نیت سے اگر وظیفہ کیا جائے تو آج رات آپ کسی بھی وقت نماز عشاء کے بعد یا عشاء سے جیسے مغرب کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے شب جمعہ کا، تو کسی بھی وقت 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھیں۔ اور نماز صلاۃ حاجت کے لیے جو آپ نے جس مقصد کے لیے وظیفہ کرنا ہے اسی حاجت کا خیال دل میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ اب اس نماز میں کسی بھی صورت کی قید نہیں، لیکن اگر کوئی مخصوص طریقے سے پڑھنا چاہے تو بہترین یہ ہے کہ آپ ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد والی سورت جو ہے وہ 3 بار پڑھ لیں۔ تو کیونکہ اس کا 3 بار تلاوت کرنا ایسے ہے جیسے ایک بار قرآن پاک پڑھنا۔ اس کے علاوہ ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر رکعت پہ الحمد شریف کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھیں اور ایک بار سورہ قدر پڑھیں، کیونکہ سورہ قدر کی بھی آیت الکرسی کے ساتھ رمضان المبارک کی مخصوص راتوں میں بے انتہا فضیلت آئی ہے۔ تو آپ جس طرح بھی چاہیں یہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ آپ ادا کریں۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آپ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر آپ نے 313 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام اس کا ورد کرنا ہے، بہت آرام سے، بہت پیار سے، بہت دل سے، کیونکہ یہ میرے پیارے اللہ جی کا بڑا ہی خوبصورت نام ہے۔ اور 313 بار یہ پڑھیں، اس کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اب آپ اپنی حاجت کے لیے پیارے اللہ جی کے آگے دعا عرض کریں۔ اس نام کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے اور اس کے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سی دعائیں ہم مانگتے ہیں اور کچھ دعائیں ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد عطا فرما دیتے ہیں، اور کچھ دعاؤں کا اجر وہ ہمارے لیے رکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہمیں اس اجر کی کب زیادہ ضرورت ہے، اور ہمارے آنے والے وقت اور آخرت کے وقت کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کون جانتا ہے۔ تو اس لیے دعا پر یقین رکھیں کہ آپ کی دعا، آپ کا وظیفہ، یہ جو پیارا خوبصورت نام پڑھا ہے کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا۔ اس کا اجر دونوں جہاں میں
اللہ تعالیٰ اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، اور جب ان کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ کن فیا کن والی بات ہے کہہ دیتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ تو اس پر یقین رکھیں، کامل بھروسہ رکھیں اور سکون اور صبر سے اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اس وظیفے کو آگے بھی شیئر کریں، کیونکہ شیئر کرنا بھی کسی کی مدد ہوتی ہے، اور یہ مدد اس کا صدقہ جاریہ بھی ملتا ہے جو بھی اس پر عمل کرے گا۔ تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کیجیے تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہوا کرے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آپ کی تمام مشکلات و پریشانیاں دور ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔